الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. أجمل الأجملين وأكمل الأكملين، سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا ومأوانا وملجانا وهادينا ومرشدنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونزامنا وسراجنا وبداءنا وأشرفنا ونور عيننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. يا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کریں طیبہ کی سیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر.
تیری خاطر سانپ سے ڈسوا لیا صدیق نے، تیری خاطر سانپ سے ڈسوا لیا صدیق نے، عاشقوں کو ان کی طرز عاشقی اچھی لگی، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، کی نماز عصر حیدر نے قضا تیرے لیے، کی نماز عصر حیدر نے قضا تیرے لیے، حق تعالیٰ کو علی کی بندگی اچھی لگی، حق تعالیٰ کو علی کی بندگی اچھی لگی، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، ایک عاشق نے اسیری میں پڑھی نعت نبی، ایک عاشق نے اسیری میں پڑھی نعت نبی، عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی، عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا وزبتوی قصہ مختصر۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر بری، بعد از حمد و ثنا و درود السلام نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز محتشم سامعین وقار، قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ زمر کی آیت نمبر 33 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق کائنات، اس آیت کے ضمن میں مجھے حق بیان کرنے کی، ہم سب کو حق کو سن کر اسے قبول کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع محتشم سامعین وقار، گزشتہ جمعے حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کچھ معروضات عرض کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج بھی
اس آیت مبارکہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، اس کے ضمن میں شان صدیقی ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جو رب کائنات نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، وہ ذات جو سچائی کو لے کر آئی اور وہ جس نے اس سچائی کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے متقی لوگ ہیں، یہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ اس آیت مبارکہ میں والذی جاء بالصدق، سچائی لے کر آنے والے سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور وصدق بہ، اس سچائی کی تصدیق کرنے والے سے مراد حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے۔ تو جن کی سچائی اور جن کی تصدیق کا اعلان رب کائنات کر رہا ہو، ان کی عظمتوں کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول دن سے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہمیشہ کھڑے رہے، کبھی بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم لڑکھڑائے نہیں ہیں، یہاں تک کہ جب وہ زمانہ تھا کہ اسلام لانے والے اسلام ظاہر نہیں کیا کرتے تھے، اور دشمنان اسلام مشرکین ان کے نقصان کے اندیشے کے سبب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ اپنے مسلمان ہونے کا اعلان نہ کرو، اظہار نہ کرو۔ جب ٹوٹل تقریباً 38 لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو ہم علل اعلان باہر نکل کر دین کی تبلیغ کا کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، ابھی تک ہماری تعداد اتنی نہیں ہے کہ ہم دشمنان اسلام کا مقابلہ کر سکیں، ہم تعداد میں کم ہیں، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بار بار اصرار پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور فرمایا کہ چلو حرم کے اندر جا کر ہم تبلیغ کرتے ہیں علل اعلان۔ تو تاریخ اسلام کا سب سے پہلا جلسہ جو حرم پاک کے اندر منعقد کیا گیا، اس وقت تقریباً 38 لوگ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو چکے تھے، اور یہ تاریخ اسلام کا پہلا عظیم جلسہ تھا کہ جس کی صدارت نبیوں کے تاجدار کر رہے تھے، اور اس کے اندر تقریر کرنے کے لیے صدیقوں کے تاجدار تشریف لا رہے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسند صدارت پر جلوگر ہیں، اور حرم مکہ کا ماحول ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر شروع کرتے ہیں حمد و ثنا کے بعد۔ ابھی آپ نے گفتگو کا آغاز ہی کیا تھا کہ کفار مکہ آپ پر ٹوٹ پڑے، اور حضرت صدیق اکبر کے ساتھ دیگر جہاں وہاں پر جتنے بھی مسلمان تھے سب کے اوپر حملہ آور ہوئے، اور اس حملے کے اندر سب سے زیادہ زخمی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، اور آپ کے جسم پر اتنی چوٹیں آئیں، اتنی ضربیں آئیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک چہرہ اس قدر سوج چکا تھا کہ مورخین نے لکھا کہ آپ کے رخسار اور ناک کا فرق جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا، اور آپ اتنے لہو لہان ہوئے کہ آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ آپ کے قبیلہ بنو تمیم کے جو لوگ تھے، جب ان کو پتا چلا تو وہ بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھانے کے لیے آئے، اٹھا کر حضرت ابوبکر صدیق کو گھر میں لائے۔ آپ کے قبیلے کے بااثر لوگ حرم شریف میں دوبارہ واپس آئے، اور آ کر انہوں نے اعلان کیا کہ اگر ابوبکر صدیق کو کچھ ہوا اس حادثے کے سبب، خدا نخواستہ اگر ابوبکر صدیق انتقال کر گئے
تو ہم کفار مکہ سے قصاص لیں گے، عتبہ بن ربیعہ کو قصاص کے طور پر ہم قتل کریں گے۔ آپ کے قبیلے کے سارے بااثر لوگ آپ کے گھر میں جمع تھے۔ حضرت صدیق اکبر سارا دن بے ہوش رہے، اور شام کے وقت جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کچھ سنبھلی اور آپ کی آنکھیں جب کھلی، ہوش آیا، تو حضرت صدیق اکبر کی زبان پر جو پہلا لفظ جاری ہوا وہ پہلا لفظ یہ تھا کہ مجھے بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے، مجھے بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ جب پہلا جملہ ہی یہ نکلا تو وہ آپ کے قبیلے کے لوگ جو آپ کی خدمت کے لیے سارے دن سے وہاں پر کھڑے تھے، جب انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے کہ اے ابو بکر، جس کے سبب تو موت کے منہ میں داخل ہو رہا تھا، آنکھیں کھولتے ہی پھر دوبارہ اسی کا نام تیری زبان پر آ گیا ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس نام کو لیتے لیتے کہیں تیری جان ہی نہ چلی جائے۔ تو گویا صدیق اکبر ان کا منہ بند کرتے ہوئے یہ اعلان کر رہے تھے کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر سب سے پہلے حضور کا ذکر آیا۔ آپ کے قبیلے کے کچھ لوگ تو ناراض ہو کر اٹھ کر چلے گئے، اور بعض یہ سوچ کر اٹھ کر چلے گئے کہ چلو اب کچھ افاقہ ہو گیا ہے تو امید ہے کہ طبیعت جو ہے وہ جلد از جلد سمجھ جائے گی۔ کچھ لوگ جو باقی بچے تھے وہ آپ کی والدہ حضرت سلمہ ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی تک دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئی تھی، ان سے کہنے لگے کہ ان کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کیا جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھانے کے لیے کچھ انتظام کیا آپ کی والدہ نے، اور کچھ کھانے کے لیے آپ لے کر جب آئیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ کچھ تناول فرما لیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، خدا کی عزت کی قسم، جس کے قبضہ قدرت میں مجھ صدیق کی جان ہے، جب تک حضور کے حالات کا علم نہیں ہو جاتا تب تک ابو بکر کے حلق سے ایک لقمہ بھی نیچے نہیں اترے گا۔ آپ نے فرمایا پہلے جا کر حضور کے بارے میں پتہ کر گیا ہو کہ جب میں نے گفتگو کا آغاز کیا مجھ پر حملہ ہوا، میں بے ہوش ہوا، مجھے نہیں معلوم کہ میرے آقا کا کیا حال ہے، پہلے جا کر ان کی خبر لے کر آؤ۔ اللہ اکبر۔ آپ کے قبیلے کے لوگ اور ناراض ہوئے اور کہنے لگے کہ پھر دوبارہ انہی کا نام لے رہا ہے، لیکن آپ کی والدہ چونکہ ماں تھی، ان کے دل کے اندر نرمی پیدا ہوئی، لیکن چونکہ کسی نے بھی آپ کے قبیلے میں سے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا کہ وہ حضور کے بارے میں معلومات رکھتے، کسی سے دریافت کر سکتے کہ حضور کہاں پر ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ حضرت عمر کی بہن ام جمیل کے گھر میں اور ان سے دریافت کرو کہ حضور کی طبیعت کیسی ہے، حضور کیسے ہیں۔ اب آپ کی والدہ حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن ابھی تک چھپایا ہوا تھا، ان سے جا کر پوچھا کہ بتاؤ محمد کا کیا حال ہے۔ انہوں نے چھپانے کی کوشش کی، لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ نے اصرار کیا کہ مجھے پتہ چلے، میں نے اپنے بیٹے کو بتانا ہے، تو کچھ خود کھا ہی نہیں رہا کہ جب تک حضور کا حال پتہ نہیں چلے گا وہ کچھ کھائے گا نہیں، تو مجھے بتاؤ۔ تو حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں کہ چلو میں خود جا کر ابو بکر کا حال دریافت کرتی ہوں، میں خود پاس چلی جاتی ہوں۔ حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ابوبکر صدیق کے کمرے کے اندر داخل ہوئیں، اللہ اکبر، حضرت ابوبکر صدیق کی حالت دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ رونا شروع ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بتاؤ آقا کا کیا حال ہے، ہمارے آقا کیسے ہیں، ان کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ تو حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کر کے آپ کی والدہ کی طرف کہا کہ وہ سن رہی ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ان کی طرف سے غم نہ کرو، ڈرو نہ، مجھے بتا دو حضور کا کیا حال ہے۔ تو حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور الحمدللہ بخیر و عافیت ہیں۔ پوچھا گیا کہاں پر ہیں، کہا وہ دار ارقم میں ہیں۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصرار کرنا شروع ہو گئے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اٹھا کر لے کر جاؤ۔ آپ کی والدہ نے اصرار کیا کہ پہلے کچھ کھا لو، تمہاری طبیعت تو کچھ سمجھ جائے، تاکہ تمہارے جسم میں کچھ طاقت آ جائے، تم چلنے کے قابل ہو جاؤ، پھر اٹھ کر تم حضور کی بارگاہ میں چلے جانا، لیکن پہلے کچھ کھا لو۔ لیکن پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر وہی جملے تھے کہ اس رب کائنات وحدہ لا شریک کی قسم ہے
کہ ابو بکر اس وقت تک کچھ بھی کھانا پسند نہیں کرتا جب تک وہ دیدار مصطفیٰ کی طلب کو پورا نہیں کر لیتا. جب تک مجھے دیدار مصطفیٰ نہیں ہو جاتا تب تک میں کوئی چیز کھانا گوارا نہیں کر سکتا. آپ کی والدہ نے کہا اچھا ابھی لوگوں کی آمد و رفت کا وقت ہے، ممکن ہے کہ کوئی آتا جاتا ہمیں دیکھ لے پھر تمہیں تکلیف پہنچائے، تو ابھی کچھ انتظار کرو، جب لوگوں کی آمد و رفت کچھ کم ہو جائے گی تو پھر تمہیں اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں لے جایا جائے گا. اب انتظار کیا گیا. جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا اور لوگوں کی آمد و رفت کم ہو گئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے آپ کو سہارا دے کر کھڑا کیا اور آہستہ آہستہ آپ چلتے ہوئے دار ارقم کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں. ادھر دار ارقم کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، ادھر حضور منتظر ہیں. ادھر سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم کے اندر جو ہی داخل ہوئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ بدوحا پر ابو بکر صدیق کی نظر پڑی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع ہو گئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے کے ساتھ لگایا، ابو بکر صدیق بھی رو رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھی اشکبار ہیں، اور وہاں پر جتنے بھی حاضرین تھے سب رونا شروع ہو گئے. حالات درست ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک التجا کرنا چاہتا ہوں، ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، یا رسول اللہ آپ اپنے رحمت والے ید اللہ والے ہاتھ اٹھا کر میری والدہ کی ہدایت کی دعا فرما دیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی التجا پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ نبوت، نگاہ رحمت سے ابھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی طرف دیکھا ہی تھا. وہ نگاہ رحمت جو ہی حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ کے چہرے کے اوپر پڑی، حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئی. سبحان اللہ. اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. وہ جو سچائی کو لے کر آئے اور جس نے ان کی تصدیق کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی لوگ متقی ہیں، یہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کے حوالے سے خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس پر بھی میں نے اسلام کو پیش کیا اس نے کوئی نہ کوئی تردد پیش کیا، لیکن ابوبکر صدیق وہ واحد ہستی ہیں کہ جب میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اپنی رسالت کا اعلان ابوبکر صدیق کے سامنے کیا تو بغیر تردد کے ابوبکر صدیق دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، بغیر تردد کے. یہ واحد ہستی ہیں. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے خود ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے دل کے اندر یہ خیال ہو، یہ تمنا پیدا ہو کہ وہ ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہو، جو ایسے شخص کو دیکھنے کی تمنا رکھتا ہو کہ جسے رب نے جہنم سے آزادی دے دی ہے اور جنت کا اس کا ٹھکانہ بنا لیا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ابوبکر صدیق کی زیارت کر لیا. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے نا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے سامنے اعلان کیا کہ آج رات کے مختصر سے حصے کے اندر میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا ہوں اور وہاں پر میں نے مسجد اقصی کی سیر کی ہے اور وہاں سے رات کے مختصر سے حصے میں واپس بھی آ گیا ہوں. ابھی تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے تھے. کفار مکہ نے جب یہ سنا نا تو دوڑتے ہوئے ابوبکر صدیق کی تلاش کے اندر نکلے. دیکھا آگے سے ابوبکر صدیق تشریف لا رہے ہیں. ابو جہل اینڈ کمپنی نے ابوبکر صدیق کو روک لیا اور روک کر کہنے لگے اے ابوبکر ہماری پنچایتوں کے فیصلے کرنے والے ہو، ہماری عدالت کے قاضی رہے ہو، آج تم سے ایک فیصلہ کروانا چاہتے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ کیا فیصلہ کروانا ہے. کہا اے ابوبکر بتاؤ تو صحیح، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں رات کے مختصر سے حصے کے اندر یہاں مسجد حرام سے چلا اور مسجد اقصی میں گیا، کوئی تیز رفتار سواری بھی اس کے پاس موجود نہیں ہے، کوئی جدید دور کی ایجاد بھی اس کے پاس موجود نہیں ہے، کوئی ہوائی سفر کرنے کا ذریعہ بھی موجود نہیں ہے، گھوڑوں کے اوپر اونٹوں کے اوپر سفر ہے اور 3-4 ماہ کی مسافت سے یہ سفر طے ہوتا ہے.
اے ابو بکر بتاؤ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نے رات کے مختصر سے حصے میں یہاں سے مسجد اقصیٰ کا سفر کیا اور مسجد اقصیٰ سے میں رات کے حصے کے اندر ہی واپس آ گیا، تو بتاؤ کیا اس کی بات تسلیم کی جائے گی؟ تو حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے کہ بظاہر تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی بندہ رات کے مختصر سے حصے میں جائے بھی اور مسجد اقصیٰ سے ہو کر بھی واپس آ جائے۔ اب ابو جہل اینڈ کمپنی نے سوچا کہ اب لوہا گرم ہے تو ہتھوڑا مار دینا چاہیے، اب بات پختہ ہو گئی کہ کوئی نہیں جا سکتا، تو اب جب بتائیں گے کہ کس نے یہ اعلان کیا ہے تو فوراً ابو بکر بھی جو ہے وہ مان لے گا، تسلیم کر لے گا، اور اگر ابو بکر پھر گئے تو پھر باقیوں کا کیا حال ہے، وہ بھی پھر جائیں گے آہستہ آہستہ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ تجھے معلوم ہے کہ یہ بات کس نے کہی ہے، یہ دعویٰ کس نے کیا ہے کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا ہوں؟ کہا وہی تیرے صاحب جن کا تو کلمہ پڑھتا ہے، جن کی سچائی کی ہمیشہ تو تصدیق کرتا ہے، جن کی سچائی کی گواہیاں دیتا ہے۔ اے ابو بکر وہ تیرا نبی یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً بات کا رخ بدلا اور سینہ تان کر حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ تم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میری صداقت کا امتحان لینا چاہتے ہو؟ ارے سنو، میں ابوبکر صدیق ابھی تک حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بعد میں جا کے پوچھوں گا۔ یہیں کھڑے کھڑے ابو بکر یہ اعلان کرتا ہے اگر میرے آقا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے ہیں، ارے میں ابو بکر صدیق یہ اعلان کرتا ہوں اگر میرے آقا یہ اعلان کریں کہ میں رات کے مختصر سے حصے میں ساتوں آسمانوں اور عرش و کرسی سے ہو کر آیا ہوں تو ابو بکر اس کی تصدیق کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ تم صرف مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی بات کرتے ہو، میں تو اس سے آگے کی بھی بات ماننے کے لیے تیار ہوں، میں تو یہ بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں کہ میرے آقا رات کے مختصر سے حصے میں ساتوں آسمانوں پر بھی گئے ہیں، عرش و کرسی پر بھی گئے ہیں، جنت و دوزخ کو بھی دیکھا ہے اور رب کا دیدار بھی کر لیا۔ تم تو اس بات پر لڑ رہے ہو۔ اب دیکھیں ذرا حضرت ابوبکر صدیق کا انداز، یہاں سے ہمیں ایک بہت بڑی دلیل مل رہی ہے۔ اب بات بتانے والا کون ہے؟ ابو جہل۔ ابو جہل آ کر بتا رہا ہے۔ اب کوئی بھی آپ کے پاس جب کوئی بات لے کر آتا ہے تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بات بتانے والا کون ہے، یہ بندہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اس کی بات تو تب تسلیم کی جائے گی جب بندہ پتہ چلے۔ کہہ نہیں دیتے اکثر بھئی تیری بات کو کون تسلیم کرے گا، تو کون ہوتا ہے، تیری بات کو کس ذریعے سے ہم قبول کر لیں؟ تو بات بتانے والے کو پہلے دیکھا جاتا ہے کہ وہ سچا ہے جھوٹا ہے، کس نظریے کا بندہ ہے، اس کا دماغ بھی کوئی کام کرتا ہے یا نہیں، وہ ہمیشہ سچ ہی بولتا ہے یا جھوٹ بھی بول دیتا ہے۔ اب ابو جہل سے بڑھ کر کون جھوٹا ہو سکتا تھا؟ جہلوں کا باپ ابو جہل، جو جھوٹوں کی فہرست میں سر فہرست جس کا نام آتا ہے، وہ ابو جہل آ کر خبر دے رہا ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصدیق کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے والی حضور کی امت کو یہ عقیدہ اور یہ نظریہ دے دیا ہے کہ قیامت تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت میں کمی کرنے والا، چاہے وہ ہزاروں کتابوں کا مصنف ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بے شمار مدرسوں کا بنانے والا ہی کیوں نہ ہو، چاہے ہزاروں شاگردوں کا استاد ہی کیوں نہ ہو، اگر نبی کی تعظیم میں کمی کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ کعبۃ اللہ کا امام ہی کیوں نہ ہو، اس کی بات کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر نبی کی عظمت کی بات آتی ہے، نبی کی شان و عظمت میں بلندی کی بات آتی ہے، تو چاہے جاہلوں کا باپ، جھوٹوں کا باپ ابو جہل بھی بات کرتا ہے تو آنکھیں بند کر کے نبی کی عظمت کی بات کو قبول کر لیا جائے۔ جہاں نبی کی عظمت کی بات آئے گی وہاں پر حضور کا امتی کبھی بھی تردد میں نہیں پڑے گا، کبھی بھی اشکال میں نہیں پڑے گا، اگر مگر والی بات نہیں کرے گا، بلکہ آنکھیں بند کر کے حضور کی عظمت کی بات کو تصدیق کر دی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کی بات کو تسلیم کیا اور اس کی تصدیق کی۔ یہ نہیں کہا کہ میں پہلے عمر سے تو پوچھ لوں، عمر مجھے بتائیں گے تب تصدیق کروں گا، تو کون ہوتا ہے، تو جھوٹوں کا سردار ہے، تیری بات کو کیسے تسلیم کر لوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں عثمان سے پوچھوں گا، وہ مجھے بتائیں گے پھر تصدیق کروں گا، میں مولا علی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھوں گا،
وہ بتائیں گے، میرے دوست ہیں، حضور کے صحابہ ہیں، ان سے پوچھوں گا، یا خود حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حضور سے پوچھوں گا یا رسول اللہ کیا آپ نے یہ بات بتائی ہے، پھر میں تصدیق کروں گا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں دیکھا کہ زبان کس کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بتا دیا جب حضور کی عظمت کی بات آئے تو پھر زبان نہیں دیکھی جائے گی، حضور کی شان دیکھی جائے گی۔ جو حضور کی شان کی بات کرے گا، چاہے وہ جاہلوں کا باپ ابو جہل کیوں نہ ہو، اس کی بات کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قیامت تک آنے والی حضور کی امت کو عقیدہ دے دیا۔ اب حضور کی عظمت کی بات آ جائے تو حضور کا امتی اگر مگر نہیں کر سکتا، چند کھوٹے داموں پر بیچ کر حضور کے خلاف بات نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، عظیم صحابی، بادشاہ روم کی قید کے اندر چلے گئے۔ اب اذیتیں دی جا رہی ہیں اور بادشاہ روم کہتا ہے کہ اے عبداللہ، میں تجھے اپنی آدھی سلطنت کا مالک بنا دوں گا، آدھی بادشاہی دے دوں گا، آدھی سلطنت دے دوں گا، تو محمد عربی کو ماننا چھوڑ دے، اس کی مخالفت کرنا شروع کر دے، میں تجھے آدھی سلطنت دے دوں گا۔ اب صحابہ کرام کا عقیدہ و نظریہ دیکھیے، ان صحابہ کی عظمتوں پر قربان جائیں کہ جنہوں نے اپنی آخری سانس تک اور اپنے لہو کے آخری قطرے تک حضور سے وفائیں کی ہیں۔ حضرت عبداللہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے، تو آدھی سلطنت کی بات کرتا ہے، تو مجھے پوری سلطنت دے دے، پھر پوری سلطنت دے دے، پھر پوری سلطنت دے دے، بار بار ہزاروں سلطنتیں لا کر میرے قدموں میں تو رکھ دے، اور مجھے کہے کہ میں اپنے نبی کے خلاف ایک جملہ ادا کروں تو خدا کی عزت کی قسم پلک جھپکنے کی دیر کے لیے بھی میں اپنے نبی سے غداری نہیں کر سکتا۔ پلک جھپکنے کی دیر کے لیے بھی میں حضور سے غداری نہیں کر سکتا۔ اتنی وفائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور آج کوئی بھی انجان اٹھ کر کھڑا ہوگا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا، زبانیں تان دراز کرے گا، تو کیا اس کی بات کو تسلیم کیا جائے گا؟ جنہوں نے حضور کی بارگاہ میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا ہو، اپنے گھر کے اندر ایک سوئی تک نہ رہنے دی ہو، مجھے بتائیں کیا وہ ایک باغ کی لالچ کے اندر آ جائیں گے؟ جنہوں نے ہر چیز حضور کی بارگاہ میں، حتیٰ کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، امیر المومنین بنے، ایک دن امیر المومنین بنے، منتخب ہوئے، اگلے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کے اندر تشریف لے جا رہے ہیں کام کرنے کے لیے۔ آگے سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بازار کے اندر کچھ کام کرنے کے لیے، کچھ مزدوری کرنے کے لیے جا رہا۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اگر آپ دنیاوی کاموں کے اندر مصروف رہیں گے، اگر آپ مزدوری کے اندر مگن رہیں گے، تو مجھے بتائیں یہ امور سلطنت کون چلائے گا؟ خلافت کے معاملات کون سنبھالے گا؟ ملکی نظام کون سنبھالے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اعظم نے واپس مسجد نبی میں لایا، فوراً میٹنگ بلائی گئی، صحابہ کرام کو جمع کیا گیا، جو اجلہ صحابہ کرام تھے سب کو جمع کیا گیا، اور کہا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے خلیفہ نامزد ہو چکے ہیں، اب اگر یہ کام کاج کے اندر مصروف ہوں گے تو بتاؤ امت کی رہنمائی کون کرے گا؟ یہ تو ہمارے امام ہیں، اب امام کی ہر چیز کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، بتائیے کیا کیا جائے؟ تو مشورہ ہوا کہ ہمارے امیر المومنین کے لیے بیت المال سے تنخواہ جو ہے وہ منتخب کی جائے۔ پھر یہ بحث چلی کہ کتنی تنخواہ ہونی چاہیے، تو بعض نے مشورہ دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا جائے جتنے ان کے ماہانہ اخراجات ہیں، جتنا ان کا خرچ ہے، جتنے میں ان کا گزارا ہو جاتا ہے آسانی سے، اتنی ان کی تنخواہ مقرر کی جائے۔ لیکن جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں آپ کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے، تو قربان جائیں حضرت صدیق اکبر کی صداقت پر، آپ فرمانے لگے مدینہ طیبہ کے اندر ایک مزدور کی جتنی تنخواہ ہے میں امیر المومنین اتنی تنخواہ لوں گا جتنی ایک مزدور کی تنخواہ ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اگر آپ کا اس تنخواہ میں گزارا نہ ہوا تو پھر کیا کریں گے؟ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنی تنخواہ میں اضافہ کر لوں گا، میں بیت المال سے مدد لے لوں گا، نہیں، آپ نے فرمایا اگر اس تنخواہ کے اندر میرا گزارا نہ ہوا تو میں مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا، میں مزدور کی تنخواہ میں اضافہ کر دوں گا۔ آج ہمارے ملک کے حکمران
جو ایسی گاڑیوں کے اندر پروٹوکول کے ساتھ نکلتے ہیں، دعوے تو بڑے بڑے ہوتے ہیں، ہم وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنا دیں گے، اور بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، پہاڑ اٹھا کر بھی نیچے سے چوہا نکلتا ہے اور وہ بھی مرا ہوا۔ وہ مثال ہے نا، اتنے بڑے بڑے دعوے کرنے کے باوجود پھر ان کی رہائشیں اور ان کے طرز حکومت اور ان کا رہنے سہنے کا انداز دیکھا جائے تو بندہ کہتا ہے کیا عالی شان انداز میں یہ رہ رہے ہیں، عالی شان گاڑیوں کے اندر گھوم رہے ہیں۔ اگر خلفائے راشدین کے طرز پر مدینہ طیبہ کی ریاست بنانی ہو تو حضرت صدیق اکبر کی سیرت پر عمل کرنا پڑے گا، جنہوں نے کہا کہ ایک مزدور کی تنخواہ کے برابر۔ اور یہاں پر ایک اور نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، کیونکہ یہاں پر تمام اہل محلہ حاضر ہیں، دیگر مساجد سے بھی تقریباً لوگ تشریف لاتے ہیں، اور سوشل میڈیا کے تھرو بھی لوگ ہمارے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، تو اس بات پر ذرا غور کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کہا؟ اگر میرا گزارا نہ ہوا تو میں مزدور کی تنخواہ کو بڑھا دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق اس وقت امت کے امام تھے، اور امت کے امام نے ایک مزدور کی تنخواہ کے برابر اپنی تنخواہ مقرر کی ہے، حالانکہ ان کے پاس یہ اختیار تھا، وہ بڑھا بھی سکتے تھے، مزدور کی بجائے وہ سب سے بڑے عہدے والے کی تنخواہ بھی لے سکتے تھے کیونکہ عہدہ بڑا ہے، لیکن ان کی عاجزی و انکساری ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں آپ کے ارد گرد پورے پاکستان کے اندر جتنی بھی مساجد ہیں، مجھے بتائیں آپ کی مساجد کے جو امام ہیں کیا ان کی تنخواہ مزدور کی تنخواہ کے برابر ہے؟ کیا ان کی تنخواہ مزدور کی تنخواہ کے برابر ہے؟ یہ اپنی بات نہیں کر رہا، میں پوری امت کی بات کر رہا ہوں۔ پورے پاکستان کے اندر نظر دوڑا کر دیکھ لیں، 8,000 کے اوپر امام جو ہے وہ گزارا کر رہے ہیں، 8,000 کے اوپر، اور وہاں پر بھی اگر کچھ وقت نکال کر اگر وہ کسی اور کام میں لگ جائیں تو ظاہر سی بات ہے کسی وقت وہ تاخیر سے آئیں گے، پھر تانے سننے پڑیں گے۔ گھر کا ماحول تو چلانا ہے، خوشی غمی بیماری ہر چیز ائمہ مساجد کے ساتھ بھی ہے، تو پھر یہ ظلم ان کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک مزدور کو اگر دن کے اندر 500 روپیہ بھی مزدوری دی جائے تو مہینے کے 15,000 بنتے ہیں، تو آپ کی مساجد کے امام کی اگر 8,000 10,000 تنخواہ ہے تو مجھے بتائیں وہ بیچارہ کیسے گزارا کر رہا ہے؟ ایک چپڑاسی کی تنخواہ بھی آپ کے امام سے زیادہ ہے، تو جب آپ اپنے امام کو چپڑاسی جتنی بھی اہمیت نہیں دیتے تو پھر کیا توقع کریں گے کہ وہ کتنا کام کرے گا؟ یہ نہیں کہتا کہ ہر ایک کی تنخواہ جو ہے وہ بڑھا دی جائے، لیکن کم از کم جس عالم دین کی جتنی ڈگری ہے، جتنے کوالیفائڈ ہے وہ، جتنی امیدیں ہیں، جتنا وہ کام کر رہا ہے، اس کے کوالیفائڈ ہونے کے مطابق، اس کی ڈگری کے مطابق، اس کے کام کے مطابق کم از کم اس کو تنخواہ جو ہے وہ ضرور دینی چاہیے۔ ورنہ 50% علماء تو فی زمانہ 50% دیندار طبقہ خود دنیا داری کے اندر چلا گیا، خود اپنے کام و کاج اپنی تجارت کرنا شروع ہو گیا، دنیاوی نوکریوں کے اندر چلا گیا۔ 50% طبقہ تو چلا گیا ہے، اگر باقی 50% بھی چلا گیا تو مجھے بچائیں ہماری آنے والی نسلوں کی رہنمائی کون کرے گا؟ ان کو ہدایت کا رستہ کون دکھائے گا؟ اس لیے اپنے ائمہ مساجد کی قدر کریں اور کم از کم ان کو وہ معقول تنخواہ تو دیں کہ جس کے سبب وہ خود اپنا گزارا آرام سے کر سکیں، کیونکہ اگر امام پرسکون ہوگا مصلی پر کھڑے ہو کر اس کی توجہ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہوگی، اور اگر اس کو گھر سے مالی معاملات کی پریشانی ہے تو مصلی پر کھڑے ہو کر بھی اس کی پریشانی کی طرف اس کی توجہ ہوگی، نہ کہ رب کائنات کی طرف۔ اس لیے اس بات کا بھی خیال ہمیں رکھنا ضروری ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے کہ جنہوں نے ہر لمحہ ایک ایک سانس تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری اور اپنی ہر چیز کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سیرت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔